جاتا ہے۔ اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اہل بیت سے عشق تو کرتے ہیں، پنجتن پاک کو مانتے تو ہیں، لیکن صحابہ اکرام کو بھی تان کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے اعلان کیا، لوگوں ابو بکر صدیقین کا سردار ہے۔ نبی پاک کا اعلان ہے، اگر صحابہ سے کوئی بغض کرے گا، صحابہ اکرام سے کوئی نفرت کرے گا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کرے گا۔ نبی پاک کا فرمان ذیشان ہے، نبی پاک کی حدیث مبارکہ کو وہ رد کر رہا ہے۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں، لوگوں ابو بکر صدیقین کا سردار ہے، عمر عادلین کا سردار ہے، عثمان شریفوں کا سردار ہے، اور علی المرتضیٰ جو ہے وہ تمام ولیوں کا سردار ہے۔ میں نبی تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ میری بیٹی جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے میرے نواسے حسن حسین جو ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہم الحمدللہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، نبی پاک کے صحاب کے بھی ماننے والے ہیں، نبی پاک کے یاروں کے بھی ماننے والے ہیں، نبی پاک کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے دار والوں کو بھی مانتے ہیں۔ کوئی ہم اہل سنت میں ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ کو گستاخی کرتا ہو، صحابہ کی شان میں زبان درازی کرتا ہو۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جسے پنجتن سے پیار نہیں، ہمیں اس کے کلمے پر بھی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، صحابہ نے علی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی بھی صحابہ کے ساتھ محبت تھی، صحابہ کی بھی پنجتن پاک کے ساتھ محبت تھی۔ اور کرب و بلا کے میدان میں، یہ میں اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں، کرب و بلا کے میدان میں صرف اہل بیت ہی نہیں تھے، صرف نبی کے گھر والے ہی نہیں تھے، صحابہ کی اولادیں بھی تھیں۔ نبی پاک کے یاران طریقت بھی سرکار کے کرب و بلا کے میدان میں امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے، انہوں نے بھی جامع شہادت روش کی ہے۔ آپ احباب سنتے ہیں نا، وہ 72 یا 73 تن جو تھے، وہ جتنے بھی سرکار امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ کرب و بلا کے میدان میں گئے تھے، وہ صرف آپ کے گھر والے ہی نہیں تھے بلکہ صحابہ اکرام کی اولادیں تھیں۔ آج لوگ محرموں کا جب دن آتا ہے صحابہ پر لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو جنہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ نہ، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ ہم اس کو صحابی مانتے ہی نہیں ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ ہم تو صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اب میری مراد، یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، جب سوشل میڈیا پہ جائے گی لوگ سوچیں گے پتہ نہیں وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اہل بیت کا انکار کیا۔ وہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، یزید جو تھا اس نے بھی نبی پاک کو دیکھا ہوا تھا، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا تھا، نبی پاک پر ایمان بھی لے کے آیا تھا، لیکن جب دنیا کی حسرت بڑھ گئی تو نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ جو نبی کا گستاخ ہو جاتا ہے، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ صحابی نہیں رہتا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے اور پھر اسے موت بھی ایمان پر آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آپ احباب نے میری باتوں کو ذرا یاد بھی کرنا ہے، جو میں آپ احباب سے یہ جمعے کے اندر گفتگو کرتا ہوں نا، یہ بڑی مدلل ہوتی ہے، اور میں آپ کو سریعام یہ اعلان کرتا ہوں، آپ آنکھیں بند کر کے جس سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ میری بات کوئی بندہ غلط ثابت نہیں کرے گا۔ یہ صحابہ کا جو معاملہ میں آپ سے کر رہا ہوں نا، آپ نے اسے یاد کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم اس کو صحابی مانتے ہیں، اب پھر میں کہہ رہا ہوں، ہم اس کو صحابی مانتے ہیں جس نے ایمان کی حالت سے اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور جسے ایمان کی حالت پر ہی موت آئی، ہم اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو ایمان سے پھر گیا، دولت کی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر وہ پھر گیا اور اہل بیت سے بغض رکھا، اہل بیت سے اس نے نفرت کی، ہم اسے صحابی نہیں مانتے۔ یزید کو بھی لوگ آج کل صحابی کہتے ہیں، ان کو میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نظر سے کل ایک کتاب گزری ہے، میں نے نئی لی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے سیدنا یزید، سیرت سیدنا یزید، استغفر اللہ۔ آج کل ہیں لوگ سیدنا یزید بھی کہہ رہے ہیں، یزید کو بھی سلامیاں دے رہے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جسے پنجتن سے پیار نہیں، نبی کے حدیث مبارکہ وہ یاد کریں، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ کیا کہا؟ سارے بولو، کیا کہا؟ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، یا اللہ جو ان سے دور ہو جائے تو ان سے دور ہو جا۔ اب پھر نبی